اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انا انزلناہ قرآنا عربیہ لعلکم تعقلون۔ ذات باری تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں تمہارے سمجھنے کے لیے نازل فرمایا۔ ایک خاص اہمیت جو عربی زبان کو حاصل ہے، کیونکہ ہمارے اسلامی جتنی بھی متون ہے، چاہے وہ متون قرآنی ہے یا متون حدیث ہے، تمام کے تمام عربی زبان میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک عربی زبان کو سیکھیں تاکہ اس متون کا اور ان عبارات کا مطالعہ کر سکے اور اپنے عمل کو درست کر سکے۔ اور عربی سیکھنے کا یہی مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ہم عربی کو قرآن اور احادیث کے سمجھنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ بہرحال کہ دوسری بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو عربی سے حل کیے جا سکتے ہیں، مخصوصاً اگر کوئی شخص کسی عرب ملک میں رہ رہا ہے یا سفر کے لیے کسی عرب ملک میں جانا چاہتا ہے تو یقیناً اس کے لیے عربی ضروری ہے اور مفید بھی ان کے لیے واقع ہوگی۔ جس کتاب کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، دروس اللغت العربیہ لغیر ناطقین بہا، یعنی یہ کتاب دروس اللغت العربیہ ان افراد کے لیے لکھی گئی ہے کہ جو غیر عرب زبان ہے، یعنی جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے تاکہ اس کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے اور عربی کو سیکھ سکے۔ اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر عبدالرحیم ہے اور انصافاً اچھی کتاب لکھی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ عربی سیکھنے کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن یہ کتاب جو کہ 3 جلدوں میں ہے، پہلے حصے میں جو پہلی جلد ہے اس میں زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، دوسری جلد پھر اس سے تھوڑی سی ٹف ہے، اور آخری جلد جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ دقیق اور مشکل ہے۔ لیکن کتاب جو ہے اگر یہ 3 جلدیں کوئی پڑھ لے تو یقیناً وہ عربی متون اور عبارات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور عربی بول بھی سکتا ہے، اگر اچھی طریقے سے پڑھے تو بول بھی سکتا ہے۔ کوئی بھی زبان شروع کرنے سے پہلے، بلکہ جب زبان شروع کر لے تو سب سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ اس زبان کی حروف تہجی کو سیکھنا ہے، اس کے تلفظ کو سیکھے گا، اس کے لکھنے کو سیکھے گا اور اس کا استعمال سیکھے گا۔ عربی زبان کے جو حروف تہجی ہے، جن کی تعداد 28 ہے یا بعض نے کہا 29 ہے، فی ای حال جتنی بھی تعداد ہے، لیکن چونکہ عربی کے جو حروف تہجی ہے جن کو حروف الہجا بھی کہتے ہیں، اس میں ہر ایک حرف کے بولنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس پر جو ہے پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں
تمہیدیاں ابتدائی طور پہ تمہیدیہ جو ہم شروع کر چکے ہیں اس میں میں صرف دوہرا دیتا ہوں، لیکن بعد میں پریکٹس کرنا آپ کا کام ہوگا۔ الف، با، تھا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زائی، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ حروف تہجی جن کو جتنی دفعہ بھی آپ سنیں گے اور پریکٹس کریں گے یہ ضروری ہے، چونکہ عربی جب آپ بولتے ہیں تو ان کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہم شروع کریں گے، یقیناً ابتدا جو ہے وہ ہم نے حروف ہجا سے کی، اور دوسرا نقطہ جو اس درس میں بیان کرنا چاہوں گا وہ ہے حرکات۔ حرکات عربی زبان میں 3 ہے۔ ہم اپنی زبان میں حرکات کو پیش، زبر اور زیر کہتے ہیں۔ آج کے بعد یہ زبر، زیر اور پیش وغیرہ کہنا اس کو بھول جائیے، بلکہ آپ جو ہے وہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ کہا کریں۔ سب سے پہلے حرکت ہے ضمہ، اور ضمے کی علامت جو ہے وہ واو کی طرح ہے، چھوٹا سا واو ہوتا ہے جو کہ حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں پیش کہتے ہیں۔ یہ جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو مضموم کہتے ہیں، جیسے او، بو، تو وغیرہ، جس کے اوپر بھی آ جائے۔ دوسرا نقطہ جو ہے جس کو ہم اپنی زبان میں زبر کہتے ہیں، در حقیقت وہ فتحہ ہے، اور یہ بھی حرف کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ فتح کی علامت بھی ایک نقطے کو تھوڑا سا کھینچے ہوئے نقطے کی طرح ہے جو حرف کے اوپر لکھا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ آ جائے اس حرف کو مفتوح کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر ضم آ جائے اس کو مضموم کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر فتح آ جائے اس کو مفتوح کہتے ہیں، جیسے آ، با، تھا، الی آخر، جتنی بھی حروف ہے۔ اور تیسری حرکت جو ہے وہ کسرہ ہے۔ کسرہ بھی ایک نقطے کو تھوڑا سا کھینچ لے تو کسرہ بن جاتا ہے، لیکن فتحے کے ساتھ اس کا فرق یہ ہے کہ یہ حرف کے نیچے استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں زیر کہتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ کہتے ہیں۔ اور جس حرف کے نیچے یہ آ جائے اس حرف کو مکسور کہتے ہیں۔ اس کا تلفظ یا کے نزدیک ہے۔ مثلاً اگر الف کے نیچے یہ آ جائے تو کیا پڑھتے ہیں ای، بے کے نیچے آ جائے تو پڑھتے ہیں بی، تے کے نیچے آ جائے تو کیا پڑھتے ہیں تی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنے نکات بھی میں کہہ رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ کاپی لے کے اس کے اوپر یہ لکھیں، کیونکہ درد گزر جائے گا، اور یہ بڑے مہم نکات ہے، کیونکہ بعد میں اس کو میں دہراؤں گا نہیں، یہ ایک ہی دفعہ دہرائیں گے اور پھر جا کے کتاب کو شروع کرنا ہے، تو یہ میں مقدمہ بیان کر رہا ہوں۔ حروف جو ہے 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ حروف ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ حرکات ثلاثہ جو ہم نے یہ 3 حرکات بیان کیے، ضمہ، فتحہ، کسرہ، اگر کسی ایک حرف کے اوپر یہ ہو، یعنی فتحہ اور ضمہ اس کے اوپر ہو اور کسرہ اس کے نیچے ہو، کوئی ایک بھی ہو، تو اس کو متحرک کہتے ہیں،
ان حروف کو حروف متحرکہ کہتے ہیں۔ اچھا، اگر ان کی ایسے حروف آپ کو ملے جس کے اوپر فتحہ، ضمہ اس کے اوپر نہ ہو اور اس کے نیچے کوئی کسرہ نہ ہو، کوئی حرکت اس کے اوپر نہ ہو، حروف ثلاثہ میں سے کوئی حرکت اس کے اوپر نہیں ہے، تو اس حرف کو ہم، ان حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف ساکنہ، حروف ساکنہ کہتے ہیں، یعنی ساکن حروف ہے۔ اور اس کی علامت جو ہے آج کل کے رسم الخط میں ایسے گول سا لگا دیتے ہیں، پہلے جو ہے وہ ایک کھلے ہوئے واؤ کی طرح ہوتا تھا، آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جب آ جائے تو یہ در حقیقت کسی دوسرے سے ملانے کے لیے ہوتا ہے، پہلے والے سے ملانے کے لیے ہوتا ہے۔ خود اگر اکیلے ہو تو اس کو پڑھا نہیں جاتا، بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ مثلا با، تھا اور سا، اس کے اوپر جو ہے یہ جو ساکن کی علامت ہے، سکون کی علامت ہے، یہ در حقیقت ہے کہ اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، کوئی حرکت اس کے اوپر نہیں ہے۔ اور اس علامت کو جو خود اس علامت کو سکون کہتے ہیں، خود اس علامت کو سکون کہتے ہیں، اور جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اس کو حروف ساکنہ کہتے ہیں، اور جو ایک حرف ہو تو حرف ساکن۔ یہ اگلی چیز جو تحریرات میں نہایت ہی استعمال ہوتی ہے وہ ہے ضوابط۔ ضوابط جو ہے یہ بھی یہاں پر 4 ہے جو میں ذکر کروں گا۔ اس میں سے پہلی چیز ہے شد۔ شد جو ہے وہ سین کے دندانوں کی طرح ہوتا ہے، جو سین کے دندانے ہوتے ہیں اس کی طرح ہوتا ہے، اور یہ کسی حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر یہ شد استعمال ہوا ہے یہ در حقیقت 2 حرف تھے، 2 حرف کو ایک کیا گیا ہے اور اس کے اوپر شد لگا دی گئی ہے، جو کہ تھوڑی شدت سے بھی پڑھا جاتا ہے اس کو۔ مثال کے طور پر آپ اسی مثال کو لے لیں، تعلم۔ تعلم، تعلم اصل میں کیا تھا؟ اصل میں جو تھا یہ تھا تعلم، تعلم تھا، اور جب اس کے اوپر وہ 2 لام آ گئے نا، ڈبل لام آ گئے، تو 2 لام کو ایک کیا گیا اور کہا تعلم، تعلم تھوڑا شدت کے ساتھ۔ اور جس حرف کے اوپر یہ آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں، مشدد، اس کو مشدد کہتے ہیں۔ ضوابط میں سے دوسری چیز ہمارے پاس ہے مد۔ مد جیسے ہم اردو زبان میں الف مد آ کہتے ہیں نا، اس کے اوپر مد لگا دیتے ہیں، تو اس کو مد کہتے ہیں۔ اچھا، مد کہاں پہ آتا ہے؟ اگر کلمے میں حمزہ مفتوحہ، حمزہ مفتوحہ مراد یہ ہے کہ وہ حمزہ جس کے اوپر فتحہ ہو، یعنی زبر ہو، اس کلمے حمزہ، اگر کلمے میں حمزہ مفتوحہ الف سے پہلے آ جائے، ایک جگہ ہے الف ہے، اس سے پہلے جو ہے حمزہ مفتوحہ آیا ہوا ہے، یعنی وہ حمزہ جو کہ فتحہ ہو اس کے اوپر، تو دونوں کو ہٹا کے اس کی جگہ پر علامت آ لگا دیتے ہیں، اور یہ تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے مت کو۔ مثلا ہے قرآن، قرآن جو اصل میں کیا تھا؟ قرآن، قرآن تھا۔ اچھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ اصل میں جو ہے ایک حمزہ مفتوح ہے، قاف رے کے بعد ایک حمزہ مفتوح، اس کے بعد کیا ہے؟ ایک الف ہے، دونوں کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ علامت آ لگا دیا، قرآن ہو گیا۔ ضوابط میں سے تیسری چیز جو ہے وہ حمزہ وصلی ہے، اور حمزہ وصلی صوت کی طرح ہوتی ہے، کسی حرف کے اوپر، کسی حرف نہیں بلکہ یہ حمزہ، اس کو حمزہ وصلی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ حمزہ کے اوپر ہی آتا ہے، حمزہ کے اوپر آتا ہے، صوت کی طرح لکھا جاتا ہے، اور جس حمزے کے اوپر یہ علامت آ جائے اسے پڑھا نہیں جاتا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ جو حمزہ سے پہلے والا حرف ہے اس کو حمزہ کے بعد والے حرف سے ملا کے پڑھنا ہے، اور بیچ میں سے جو یہ حمزہ آ رہا ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ یا قوم ادخلوا، یا قوم ادخلوا، یہاں پہ اصل میں تھا یا قوم ادخلوا، اے میری قوم اندر آ جاؤ، ٹھیک ہے جی، آیت قرآن یہ ہے، اے میری قوم اندر آ جاؤ، تو ادخلوا تھا، لیکن یہ یہاں پر تو خیر لکھا تو ہم نے نہیں ہے،
لیکن اس کے اوپر جیسے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں تو اوپر سے ایک صاد لگاتے ہیں، جس کی علامت یہ ہے کہ اس الف کو پڑھنا نہیں ہے آپ، بلکہ یا قوم ادخلو نہیں پڑھو گے، کیا پڑھو گے؟ یا قوم ادخلو، مدخلو، الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ اور ضوابط میں سے آخری چیز جو ہے وہ حمزہ قطعی ہے۔ حمزہ قطعی کا مراد یہ ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک حمزہ ہوتا ہے اور اس کا پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے، لکھا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا۔ مثال کے طور پر لقد ارسلنا، ارسلنا آپ نے دیکھا نا، الف کیوں حمزہ ہے نا، حمزہ ہے تو ارسلنا، اور حمزہ ہر اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر اعراب ہو اس کو حمزہ کہتے ہیں، جس کے اوپر کوئی اعراب نہ ہو اس کو الف کہتے ہیں۔ الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ جس کے اوپر اعراب ہو یعنی کوئی حرکت ہو اس کو حمزہ کہتے ہیں، اور جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اس کو الف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ارسلنا آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہیں کہ لقد ارسلنا، غلط ہے، بلکہ کیا پڑھو گے؟ لقد ارسلنا۔ اس کے اوپر قرآن میں حمزہ صاحب لکھا ہوتا ہے۔ اچھا، اگلی چیز ہم پڑھتے ہیں تنوین۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یعنی دو فتحہ، دو ضمہ اور دو کسرہ کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین جیسے مثال کے طور پر ان، 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 ٹھیک ہے؟ اچھا، تنوین ہے کیا چیز؟ تنوین در حقیقت ایک ساکن نون ہوتا ہے۔ ساکن نون یعنی ایک سائلنٹ، یعنی ایک ساکن نون جس کو لکھا نہیں گیا ہے لیکن پڑھا جائے گا۔ جب آپ کہتے ہیں نا ان، دیکھا ان، آخر میں ایک نون آیا نا، بن، بے پر جب لگتا ہے، با پر جب لگتا ہے تو آخر میں ایک نون آتا ہے، تن، اسی طریقے سے سارے کے سارے۔ تو یہ ایک ساکن نون ہوتا ہے جس کو پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا۔ اچھا، تنوین کی کتنی قسمیں ہیں؟ تنوین کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ جو دو ضمے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین رفع، تنوین رفع کہتے ہیں اس کو، یعنی دو ضموں کو تنوین رفع کہتے ہیں۔ اور جس اسم کے اوپر، یہ اسم کا خاصہ ہے، ہمیشہ اسم کے اوپر ہی آئے گا، جس اسم کے اوپر یہ تنوین رفع آ جائے اس اسم کو مرفوع کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسم مرفوع ہے، یعنی اس کے اوپر رفع ہے، تنوین رفع ہے، یہ ایک چیز۔ تنوین کی دوسری قسم ہے تنوین نصب۔ تنوین نصب، تنوین نصب کا کیا معنی ہے؟ یعنی دو فتحے، دو فتحے، دو فتحہ کو تنوین نصب کہتے ہیں۔ اور جس اسم کے اوپر یہ داخل ہو جائے اس اسم کو کیا کہو گے؟ اسم منصوب۔ منصوب، اس میں منصوب سے مراد یہ ہے کہ اس اسم کے اوپر دو، یعنی تنوین نصب ہے، تنوین نصب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زیدن، اور وہ پہلے والی کی جو رفع والی کی مثال تھی وہ تھا زیدن، دن، آخر میں دن، اور یہ زیدن۔ اور اگلی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تنوین جر۔ تنوین جر کیا چیز ہوتی ہے؟ تنوین جر دو کسروں کو کہتے ہیں، اور یہ جیسے کسرہ ہوتا ہے جو نیچے آتا ہے کسی حرف کے، یہ بھی، یہ تنوین بھی ہمیشہ حرف کے نیچے آئے گی۔ اسم کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا، مثلا زید میں زے، یہ دال، تنوین استعمال بھی آخر پر ہی تنوین آتی ہے، کسی اسم کے آخر پر ہی تنوین آئے گی، کوئی بیچ میں تو تنوین نہیں آتی کبھی۔ تو جو دو کسرے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین جر کہتے ہیں۔ اور جس اسم کے نیچے آ جائیں اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسم مجرور۔ جیسے مثال کے طور پر زیدن، زیدن۔ تو یہ ہم نے آج کا جو ہے سبق پڑھ لیا، اور آپ سے گزارش بس یہی ہے کہ یہ جو ابتدائی جلسہ ہے اس کو حتماً اپنے کاپیوں کے اوپر لکھ دیں اور ان کو یاد کر لیں، سب اصطلاحات کو یاد کر لیں۔ یہ ابتدائی اصطلاحات ہے، کسی کو آتے بھی ہوں گے لیکن ایک دفعہ پھر بھی
اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، چونکہ میں جب کسی اصطلاح کو استعمال کروں گا تو وہاں توضیح تو نہیں دوں گا، ابتدا میں جو ہم نے پڑھ لیا ہے انشاءاللہ اسی پر اکتفا کریں گے اور انشاءاللہ درس کو شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔